یاد رکھیے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمارے لیے دستور اور منشور قانون وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ اور پسندیدہ کامل اور اکمل نظام ہے۔ یہ دستور الحیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور کردار ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں روشنی قرآن اور حدیث سے لیتا ہے، رہنمائی قرآن اور حدیث سے لیتا ہے، مشورہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہے۔ وہ ہے حقیقی مسلمان۔ اب حال ہی میں جو بھارت نے یہ خبر پھیلائی کہ اس نے چاند پہ قدم رکھا ہے، اس پر بھی ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کرتا، دینداروں کی، نمازی پرہیزگار کہلانے والے، قرآن اور حدیث کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اور کوئی تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی اپنے ملک کو کوس رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو جغرافیہ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ نے چاند پر قدم رکھ لیا، اور اس کی بڑی بڑی تعریفیں اور فلاں فلاں فلاں۔ آخر 30-35 سال بعد سائنسدانوں نے اس کی تردید کر دی، صاف تردید کر دی، یورپ کے سائنسدانوں نے، خود امریکہ کے سائنسدانوں نے بھی۔ ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی بھی تردید آ جائے گی، چلو جو بھی ہے۔ لیکن ایک اس چیز کو بنیاد بنا کر مسلسل یہ کہنا کہ ہمارے ملک نے یا یہاں کے اداروں نے کوئی ترقی نہیں کی، عوام نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سراسر بہتان اور ناانصافی ہے۔ کوئی انڈیا کی تعریفوں میں رطب اللسان ہے، کوئی بنگلہ دیش کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی کسی ملک کی تعریفیں، کوئی کسی ملک کی تعریفیں، صرف ایک دو چیزوں کو بنیاد بنا کر۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ تصویر کا ایک رخ دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا، یا پھر یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ جو آدمی جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے یا جس طرح کی مجلس اٹینڈ کرتا ہے، وہ اس کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ مایوسی پھیلانے والے، نا امید قسم کے لوگ، دل توڑ کر، ہاتھ توڑ کر بیٹھ جانے والے، ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں نا، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات نا مسلسل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر، جو دیکھو بنگلہ دیش نے بڑی ترقی کر لی، ہاں جی، معاشی طور پر مضبوط ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ لوگ ایک دم بدل جاتے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ملک کو کتنی بڑی طاقت، کتنا ایک مقام دیا ہوا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دولت کی تعریف نہیں کی، نہ یہ کہا کہ پیسے اکٹھے کرو،
نہ ہی معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، حکم دیا ہے. اور مدینہ کے اندر معاشی صورتحال یہ تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آیا کہ میں خندق کھود رہا ہوں اور پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، بھوک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے ایک باندھا اور تمہارے نبی نے قائد راہبر نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے. گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کاروبار ختم ہو چکے تھے. اور مدینے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 حدیثیں لائے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس صرف تن ڈھانپنے کے لیے ایک چادر تھی جس کو دھوتی کے طور پر استعمال کرتے تھے، اوپر والی چادر ہی نہیں تھی، چادر ہی نہیں تھی، اوپر والی ایک چادر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ایک ہی چادر ہے، دوسری ہے ہی نہیں گھر میں، میسر ہی نہیں ہے، تو آپ نے کندھے ڈھانپنے ہیں، کیونکہ کندھے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی. صحیح حدیث ہے لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، فرمایا ایسی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو کہ آپ کے کندھے ننگے ہوں. تو چادر ایک ہے، دھوتی بنائی ہوئی ہے، کندھے کیسے ڈھانپے گا؟ بنین تک نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ایسے لپیٹو اور وہی چادر کے 2 کنارے اوپر لا کر یہاں گرہ لگا لو تاکہ یہاں سے گزرے تو کندھے بھی اس کے ڈھانپ لیے جائیں. تو یہ کیفیت آپ کے سامنے ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا مجال ہے کہ کسی نے اسلام کے خلاف یا مدینہ کی ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہو یا یہ معاشی اعتبار سے جی. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے کبھی بھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے دنیا کی چیزوں کو لے کر اور پھر ان کو لے کر کہ اپنے ملک نے جو اللہ نے آپ کو انعام دے رکھے ہیں، نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، سب کا یکسر بھول جانا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، ہم پہلی کلاس کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. نچلے طبقے کی طرف دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جان لو. کہیں آج اللہ کی نعمتوں کو ہم حقیر جان رہے ہیں. اللہ نے کون سی وہ نعمت ہے جو آپ کو عطا نہیں کی؟ کیا ہوا اگر کوئی ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہو گئے ہیں جو سیدھی سی بات ہے، سچی بات ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کی اپنی تربیت نہیں ہے. اکثر تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، حکومت کر کے واپس اپنے ملک جا رہے ہیں، وہ پاکستانی ہیں ہی نہیں اکثر، جیسے ابھی ہوا ہے. ایسے لوگ جہاں سے آئیں گے وہیں کا سارا کچھ لے کے آتے ہیں، وہیں لے کے چلے جاتے ہیں. پھر سوچ بھی وہی ہے، ذہن بھی وہی ہے، پالیسیاں بھی وہی ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے آج اس ملک کے لیے؟ اللہ اکبر. پھر جس بندے کی تربیت خود نہ ہو وہ دوسروں کی تربیت کیا کرے گا؟ قوم کو گداگری پہ لگا دی. آج ہماری تعلیمی کیفیت ملک کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہے. تعلیمی اعتبار سے زبوں حالی ہے اس وقت ملک کے اندر. قحط ہے علم کا، اور اہل العلم کا قحط پڑ چکا ہے. دھول اڑ رہی ہے اسکولوں کالجوں کے اندر. اللہ معاف فرمائے. تو یہ ہم نے سب کچھ ہم نے کیا خود ہی اپنے ہاتھوں سے. ہر آدمی کو تو دنیا کمانے کے چکر پڑی ہوئی ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے اور میرا اچھا گھر بن جائے، دوسروں کی فکر ہی کوئی نہیں. احساس ہی ختم ہو چکا ہے آج ہمارے اندر سے. تو بہرحال اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں. اگر معاشی طور پر وقتی طور پر کچھ ایسے مسائل آئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے صاحب ثروت آپ کے اندر موجود ہیں، ملک میں موجود ہیں، دولت مند موجود ہیں، لیکن ان کو احساس دلانے والا کوئی نہیں ہے. احساس دلانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف مسلمانوں کے دل سے نکل چکا ہے تقریباً، جس کی وجہ سے ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال
میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مایوسی یہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، نا امیدی ضلالت ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور مومن کا شیوا ہی نہیں کہ وہ مایوس ہو۔ دیکھیں انبیاء کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی، اور پھر بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹو جاؤ جا کے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوا کرتے ہیں، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہی کہا تھا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، دین سے جو دور ہیں وہ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلمان ہر وقت رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، کامیابی اور کامرانی کی امیدوار رہتا ہے۔ محنت کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ملکی حالات اس وقت کیا کیفیت بنی پڑی ہے، اور یاد رکھو میں نے پچھلے جمعے غالباً یا پچھلے جمعے کہا تھا، یہ ایک بہت بڑی ملک کے خلاف سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے، کہ جو اچھی چیزیں ہیں جو اس ملک نے ترقی کی ہے، جو اسلحہ کے میدان میں، ہاں جی، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے، اگر کچھ یہاں خرابیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے انڈیا جو پاکستان سے کتنا بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، کئی مرتبہ اس ملک پر حملے کی کوشش کی اس نے ابھی چند اشرے پہلے، لیکن منہ کی کھائی اللہ کے فضل و کرم سے، جو ہی اس کے جہاز ہمارے ملک میں آئے اور اس کو اتار لیا گیا اور برباد کر دیا گیا۔ تو نہیں وہ ہمارا مقابلہ کر سکتا اس چیز میں۔ بھوک، یاد رکھو، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، کوئی بھوک کی وجہ سے۔ یہ جو خودکشی کر رہے ہیں نا، ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا، صحابی بیٹھا ہوا ہے گھر میں، لوہے کی انگوٹھی نہیں، مزے سے بیٹھا ہوا، اللہ کا فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، بڑی امید تھی رب کے دربار سے اس کو۔ تو بہرحال یہ کیفیت آج ہمارے ہاں بن چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب ہم انسان کو اپنی نعمتیں دیتے ہیں، آسائشیں دیتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی مستیوں میں لگ جاتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کان یئوسا، تو ایک دم مایوس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ فصلت میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی آ لیتی ہے تو فضو دعا ان عریض، تو پھر لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے، پہلے نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ اکبر، کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور پھر ثم نزعناها منہ، پھر ہم جب یہ واپس لے لیتے ہیں تو یہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا کبھی بھی یہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ سورہ حج آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں من کان یظن ان اللہ لا ینصرہ
جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، جس کا یہ گمان ہے، جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت اب دنیا میں بھی ہماری مدد نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ یہ کام کرے، اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ یہ کام کرے، ایک رسی باندھے اوپر کی طرف، اور پھر رسی باندھ کر اوپر اس پہ چڑھے اور پھر رسی کاٹ دے، پھر دیکھے کہ جو یہ تدبیر کر رہا ہے اور تدبیر اور جو یہ اس کے معاملات اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی غصہ اس کا گیا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ پھر وہ پھندا لگ جائے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت لن ینصرہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اب اللہ مدد نہیں کرے گا اور کسی اور کی طرف امید لگائے ہوئے ہے، فرمایا پھر وہ رسی اوپر لٹکا کر کسی چھت کے ساتھ پھر گلے میں ڈالے اور مر جائے، پھر دیوار پہ ٹکرے مارے، پھر دیکھے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی مدد سے مایوسی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ گمان رکھے ہوئے ہے، اس کو امید ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، میں کروں گا، شفا دے گا، میں شفا دوں گا۔ اگر اللہ بندہ یہ امید رکھے ہوئے ہے مجھ سے کہ اللہ معاف کر دے گا، میں معاف کر دوں گا، اور اگر بندے کو یہ امید ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میں نہیں کروں گا، اللہ مدد نہیں کرے گا، فرمایا میں نہیں مدد کروں گا۔ اگر بیمار ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ نے شفا نہیں دینی، اب تو بڑی دعائیں کر لیجیے اللہ شفا نہیں دے گا، فرمایا میں شفا نہیں دوں گا اس کو، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بس جیسا گمان کرے گا مجھے ویسے ہی پائے گا۔ اللہ اکبر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، یتق اللہ، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکلات سے نکال لائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے ذرائع سے اس کو روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ روزی کیسے آ گئی ہے۔ کوئی کسی کے خلاف لگا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی اس وقت سازش ہے کہ ملک میں مایوسیاں پھیلاؤ، اس کے خلاف سازشیں کرو، اس کے اداروں کو بدنام کرو، اور تاکہ یہاں کے لوگ بھاگ کر، نوجوان بھاگ کر، اچھے لوگ ملک کے خیر خواہ یا مایوس ہو کر بالکل ہی بیٹھ جائیں، یا ملک سے بھاگ کر ان کافروں کے ملکوں میں آ جائیں اور وہ ان سے کام لیں، اور یہی کام اس وقت ہو رہا ہے۔ ہر تیسرا شخص یہ کہہ رہا ہے اب اس ملک میں نہیں رہنے، چوریاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں جی، یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے میرے بھائیوں، کبھی بھی۔ سبحان اللہ، اللہ نے نا سورہ یوسف جب اتاری نا، آپ دیکھیں سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں اخوتی آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں۔ اب یہ آیت کب اتری؟ سورہ یوسف کب اتری؟ مکہ میں۔ حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ مشرکین مکہ دارالندوہ میں سارے بڑے بڑے سردار جمع ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دو، جلا وطن کر دو، جلا وطن کر دو۔ بولا نہیں بھائی، یہ تو جہاں جائیں گے ڈیرے لگا لیں گے، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے،
گرفتار کر دو، یہ بھی درست نہیں، قتل کر دو، ہاں ٹھیک ہے قتل کر دو۔ اب یہ حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ نے سورہ یوسف اتاری کہ مسلمانوں پریشان نہ ہونا، یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں نا، اسی طرح کی میٹنگ کی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، بالکل یہی میٹنگ تھی۔ ایک نے کہا اس کو گرفتار کر لو، ایک نے کہا اس کو جلا وطن کر دو، ایک نے کہا اس کو قتل کر دو، بڑے بھائی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جان ہی چھوٹے گی۔ لو جی پھر آخر طے ہو گیا اور کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں، میٹنگیں ہیں جی، اور کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کسے پتا تھا، کون جانتا تھا کہ جس کو آج جس کے خلاف ہم سازشیں کر رہے ہیں، راہ سے ہٹانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، یہ کل حکمران ہوگا اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آخر وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے مصر کے، اور بھائی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ وہی ہوا، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، ابھی اسلام کے 2.5-3 سال ہی گزرے تھے کہ جب کوئی بظاہر مسلمانوں کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ریاست مدینہ تو بڑی دور کی بات ہے، خواب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امید تھے صحابہ کرام۔ اللہ نے تسلی دی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی سازشیں کر رہے تھے، آقا ناکام نامرادو یہ بھی ہوگا۔ آخر 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، مکہ فتح کیا، اور بیت اللہ میں داخل ہو کر 2 رکعتیں پڑھ کر باہر آئے تو بڑے بڑے سردار ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سردارو آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، انتم طلقاء، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ کب اللہ نے یہ سورت نازل کی؟ مکہ کے ابتدائی، اور کہاں جا کر اس کی تعبیر؟ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، تعبیر جا کر 32 سال کے بعد تعبیر جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، خندق، ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، نہ ہمارے پاس کوئی بارود ہے کہ لگا کے اڑائیں، نہ کوئی مشینری ہے، کیسے خندق کھودیں گے؟ مشرک 10,000 کا لشکر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دو، یہ ہتھوڑا مجھے دو۔ ایک مارا، خوشخبری سنائی، دوسرا تھوڑا مارا، ایک کے مگر کیسر کے فتح ہونے کی اور ان کے خزانے ملنے کی خوشخبری سنائی۔ دوسرا تھوڑا مارا، چنگاری نکلی، فرمایا کسرا کے فتح ہونے کی میں بشارت آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرے ہتھوڑے مارنے پر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، مارکیٹ نہیں چل رہی، کاروبار ختم ہو گیا، ہیں جی۔ مدینہ کے اندر کیا کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ کوئی دریا بھی نہیں، کوئی ندی نالا بھی نہیں، کوئی ہیں جی کوئی اور بھی سسٹم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے صحابہ کرام نے وہ خوشخبریاں کامیابی اور کامرانی کی، کیسر و کسرا کے فتح کرنے کی دے رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہم نے اور کیسر و کسرا فتح کریں گے۔ جب 10,000 کے لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا، کیا منظر اللہ نے کھینچا ہے؟ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کلیجے ہنسلی کو آ گئے، حلق کو آ گئے۔ اب کلیجے حلق کو آنا، اس کا یہ محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کیا معنی اس کا ہوتا ہے آپ جانتے ہو؟ خود اللہ فرماتے ہیں کہ کلیجے حلق کو آ گئے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ بظاہر کامیابی کامرانی کی فتح کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، چانس ہی نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمان ہو، مومن ہو،
اللہ اکبر نہیں نومید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا محنت تو کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کے مایوس ہو کے نومید ہو کے پھر نومیدیاں اور مایوسیاں معاشرے میں پھیلانا، یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ قائد جو ہے نا، مسلمان قائد ہوتا ہے، اور خاص طور پر کتاب و سنت کا پیروکار، کتاب و سنت کے وارث، یہ قائد ہوتے ہیں، یہ لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈروں نے دوسروں کو ہمت دلانی ہوتی ہے، حوصلے بڑھانے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہی کام کیا ہے، حوصلے بڑھائے ہیں قوم کے۔ اللہ کے پر توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ اکبر۔ آلام و مصائب سے پریشان نہیں ہوتا مومن، کبھی مایوس و ہراساں نہیں ہوتا، کر لیتا ہے تعمیر وہ پھر اپنا نشیمن، جو برق حوادث سے ہراساں نہیں ہوتا۔ اس قوم کی قسمت میں اندھیرے ہی لکھے ہیں، اس قوم کی قسمت میں اندھیرے ہی لکھے ہیں جس قوم کا کردار درخشاں نہیں ہوتا۔ آج اپنا کردار تو ہم بنا نہیں رہے، ہاں جی، کردار ادا کر نہیں رہے، بس کیا ہوگا جی، اب کیا بنے گا، حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کبھی نَعَمَهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کبھی میں اکرام اور انعام کر کے آزماتا ہوں، کبھی قدر علیہ رزقہ، میں رزق تھوڑا کم بھی کر دیتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندوں کہتے ہو میرے رب نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا، رب نے مجھے تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ہاں جی، شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ پر شکوے، اللہ کی رحمت سے مایوسی، ناامیدی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بڑا انعام کیا ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی